دوستو یہ جو آپ آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ کوئی آرٹیفیشل آگ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی آگ لگی ہوئی ہے یہاں پر۔ یہ آگ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ منگل کو صبح 10 بجے شروع ہوئی اور اب تک یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اب تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ آگ کی شدت آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس آگ کی لپیٹ میں کئی مکانات، کئی گھر، کئی بیکریاں، یہاں تک کہ ادھر جو بینک وغیرہ تھے ان کے پیسے بھی وہ بھی راکھ بن چکے۔ اور یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک میکڈونلڈ کی برانچ ہے، اس کو دیکھیں کتنی زبردست آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں آگ کتنی زبردست ہے، ایسے لگتا ہے یہ قیامت کا ایک منظر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محشر کی آگ سے بچائے۔ دوستو یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی انسان کو اپنے آپ میں اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت امیر ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہے، کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو سپر پاور بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور میرا رب ہی ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی لوگ جو مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل ختم کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ نمرود تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، اس نے حکمرانی کی، بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے مچھر کو بھیجا، وہ مچھر اس کی تباہی کا سبب بنا، اسے غرق کر دیا۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو مٹانے کے لیے ہاتھیوں پر اتنا بڑا قافلہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو بھیجا، ان ابابیلوں نے ان سارے ہاتھیوں کو سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہیں کا ایک شخص تھا، اس کی یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے کچھ دن قبل غزہ میں ایک خاتون جو کہ پریشان بیٹھی ہے، اپنا سر پکڑ کر اس نے مذاقیہ طور پر تمسخر اڑاتے ہوئے اس نے اس کی تصویر فیس بک کے اوپر لگائی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اور جب اس کا کل انٹرویو ہو رہا تھا تو دیکھیں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے اس نے پکڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرا گھر بھی لٹ گیا، میرا جائیداد سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ غزہ میں 1 سال کے اندر انہوں نے اتنی تباہی کی، اتنی تباہی کی، لیکن جب ان کی باری آئی تو 1 سال کا عرصہ نہیں چاہیے تھا بلکہ کچھ گھنٹوں کے اندر، یہ دیکھ لیں، یہ ہے نقشہ ان کا، یہ ہے نقشہ یہ جگہ کا، پہلے اس طرح تھی اور اب دیکھیں یہ شہر کتنا تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس لیے میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم مت کرنا، اس لیے جو مظلوم ہوتا ہے نا، جب وہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں پر بھی کبھی بھی ظلم نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون تھی، بڑی نیک تھی، متقی تھی، وہ کہیں جانے لگی، اس نے گھر میں ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اس بلی کو رسی سے باندھ کے چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گی، لیکن اسے 2 سے 3 دن وہاں پر گزر گئے۔ جب وہ واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ بلی مر چکی ہے۔ بلی کو رسی سے باندھ کے گئی تھی، اس باندھنے کی وجہ سے بلی جو ہے وہ مر چکی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ عورت مرتی ہے تو وہ جہنم میں چلی جاتی ہے۔ بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈال دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک بلی اسے نوچتی رہے گی۔ فرمایا یہ عذاب اس عورت پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی جانور، کسی بندے، کسی کو بھی کبھی تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔